ایک رات ذوالفقار بھٹو کو اطلاع ملتی ہے کہ شیخ ڈاکٹر عبد القدیر پاکستان سے جا رہے ہیں جہاز کے ذریعے باہر، وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی تھوڑا بہت کہیں غلطی نظر آئے، لیکن میں کیونکہ اپنی یادداشت کے سارے سب کچھ بتاتا ہوں تو اس لیے یہ میں بتا رہا ہوں۔ تو ذوالفقار بھٹو جو ڈاکٹر قدیر کو پاکستان لائے تھے، انہوں نے ایٹم بم بنانے کا ذمہ دیا تھا، وہ 90 میں خود ڈرائیو کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچے، فلائٹ رکوا دی گئی۔ اس سے پہلے وہ ایئرپورٹ پہنچے، ڈاکٹر قدیر ساتھ لے اور واپس لے آئے اور ان سے استفسار کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر قدیر میرے انہیں سینکڑوں لاکھوں سلام، انہوں نے کہا ڈیئر پرائم منسٹر، میں یہاں کیا کروں؟ میں جب سے آیا ہوں میں جو بھی فائل موو کرتا ہوں وہ فائل دبا دی جاتی ہے، اور مجھے آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، تنخواہ بھی نہیں، تنخواہ کی تو خیر انہوں نے باندھنے کے لیے انہیں تنخواہ نہیں ملی تھی اس وقت تک، اور میرے وہ فائل سرخ کی نظر ہو جاتی ہے، میں یہاں کچھ کر نہیں پا رہا۔ تو اسی رات ذوالفقار بھٹو شہید نے کہوٹا ریسرچ لیبارٹری کے قیام کا اعلان کیا، اور ڈائریکٹ جو ڈاکٹر قدیر خان تھے وہ پی ایم پاکستان کو رپورٹ کرنے کے مستحق قرار پائے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایٹم بم بنا، جس کا 28 مئی کو ہم نے یوم تکبیر بھی منایا ہے، اور 28 مئی کو جس نے واحد نے اس ایٹم بم ملک ہونے کا اعلان کرنے کی خوشی نہیں منائی، وہ یہی لنگڑا شیطان شیخ خبیث الشیطان ہے۔ بہرحال یہاں میں یہ بات ختم کرتا ہوں۔ وہ ایٹم بم کا کام شروع رہا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سب سے پہلے یہ ذوالفقار بھٹو کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ گئے ایک ڈیلیگیشن کے صورت میں انڈیا۔ یاد رہے ہم 71 کی جنگ بری طرح ہار چکے تھے، ہمارے 90,000 قیدی بھارت کی جیلوں میں تھے، اور جس کا سربراہ شیخ خبیث الشیطان کا چچا اکرام اللہ نیازی تھا، امیر عبداللہ نیازی، اکرام اللہ نیازی تو اس کا والد ہے جس کا وہ نام لینا ہے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ ذوالفقار بھٹو شہید نے کرپشن کے تحت نکالا، 300 کچھ بندوں کو نکالا تھا، تو اس میں وہ 7ویں نمبر بھی تھا شاید جسے نکالا گیا تھا۔ تو 3 دن کا یہ دورہ تھا۔ 3 دن بعد جب واپسی کا وقت ہوا، ہمارے ملاقاتیں میٹنگ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی، سب بہت مایوس تھے۔ میری بہن، میری لیڈر، دنیا اسلام کی پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بھی اس وقت ہمراہ تھی ان کے، سارے مایوس تھے، لیکن میرے رہنما شہید ذوالفقار بھٹو کے چہرے پہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ واپسی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، تو ذوالفقار بھٹو شہید کی آخری ملاقات ہونی تھی اندرا گاندھی سے، تو انہوں نے اندرا گاندھی سے ریکویسٹ کی میں آپ سے 1 گھنٹے کی ملاقات 1 to 1 چاہتا ہوں۔ چاہے ہم شکست کھائے ہوئے تھے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے حصے سے گئے تھے نا، تو انہوں نے وہ کوئی خفیہ کمرے میں نہیں تھی، وہ لان میں دونوں ٹہلتے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے۔ وہ ملاقات 45 منٹ میں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد آئے تو دونوں کے چہرے، خاص کر ذوالفقار بھٹو شہید کا چہرہ خوشی سے دمکتا ہوا تھا، اور پتہ چلا معاہدہ ہو گیا ہے، جسے ہم شملہ معاہدہ کہتے ہیں۔ شملے معاہدے میں کیا تھا یہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اس آخری ملاقات میں کیا ہوا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے 90,000 قیدی اور 5,000 مربع میل علاقہ
انڈیا کے قبضے میں تھا۔ جب ہمارا واپس آنے لگا اور جب ذوالفقار علی بھٹو شہید اور اندرا گاندھی کی ملاقات ہو رہی تھی تو جو کامیابی پہ ختم ہوئی، 45 منٹ کی ملاقات تھی، تو وہاں جب کسی کو پتہ نہیں تھا، یہی پتہ تھا کہ معاہدہ ہو گیا ہے، پاکستان اپنے 90,000 انڈیا اپنے پاکستان کے 90,000 قیدی پاکستان کو واپس بھیج رہا ہے اور 5,000 مربع میل علاقہ بھی واپس کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کے پاس کتنے قیدی تھے بھارتی؟ 565 پروبیبلی، اور انہوں نے اندرا گاندھی سے کہا تھا کہ تم چھوڑو یا نہ چھوڑو، میں وہ آزاد کر رہا ہوں، میں 565 بندوں کا خرچہ کیوں اٹھاؤں؟ کیونکہ ریڈ کراس کے تحت جنگی قیدی ڈکلیئر کیے جاتے تھے عالمی قوانین کے تحت، تو پاکستان کے 90,000 قیدی تمہارے پاس ہیں اور ان کی حفاظت، ان کے کھانے پینے، ان کی بیماری کا خیال رکھنا آپ کی معاشرت پر بہت بڑا بوجھ ڈالے گا جس کو انڈیا سنبھال نہیں سکے گا۔ یہ بات اندرا گاندھی کی حق میں آ گئی اور اس نے معاہدہ کر لیا۔ 3 دن تک نہ ہوا، ایک بات پہ یہ معاہدہ ہو گیا اور پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید وہاں سے کامیاب واپس لوٹے۔